السلام علیکم، حسب حال میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں ناجیہ اور عزیزی. آپ دونوں کو بھی خوش آمدید. خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح پہلے سنیں گے ناجیہ سے آج کا ایجنڈا اور اس کے بعد سلسلہ شروع کریں گے بات چیت کا. جی ناجیہ. آج کے شو میں شامل ہے نا امیدی کے اندھیرے میں روشنی کی کرن، زرداری نواز ملاقات، امریکہ اور بھارت کے اندرونی مسائل، خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ اور خصوصی تصاویر. یہ جب عزیزی صاحب کا تبصرہ کہتی ہے تو یہ ہنستی کیوں ہے؟ تم نے نوٹس لیا ہے؟ یار وہ اسمائل کرتی ہے تمہیں دیکھ کے، اس پہ کیوں پریشانی ہے تمہیں؟ میں کوئی چوسنی منہ میں ڈال کے نہیں ادھر بیٹھا ہوا، میں بھی سمجھتا ہوں یہ کوئی انگریزی والی اسمائل نہیں ہے، یہ طنزیہ اسمائل ہوتی ہے. کیوں مطلب طنزیہ اسمائل کیسی ہوتی ہے؟ نہیں تمہیں طنزیہ اسمائل کا نہیں پتا، تم کیوں اتنے کاکے بن رہے ہو جی؟ نہیں مجھے نہیں پتا، تم بتا دو کیسی ہوتی اسمائل. ایسی ہوتی ہے، ایسی تو نہیں جان کے منہ کھلارنا جو ہے یہ احمقانہ اسمائل ہے، اور اس نے یہ نہیں کی تھی، یہ تم کر رہے ہو. یہ احمقانہ نہیں، یہ کھوچلانا ہے، اور جن کو یہ عادت پڑی ہوتی ہے وہ کسی وقت بے موقع بھی کر دیتے ہیں. اگلا کو افسوس کی بات سنا رہا ہے آگے سے. یعنی اس میں بھی کوئی پیغام ہوتا ہے؟ جس طرح بے موقع مہمان نہیں آ جاتا گھر میں، ہاں بے موقع مہمان، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اور وہ اتنا زہر لگتا ہے، اتنا زہر لگتا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. نہیں بتا کے، یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو جو بغیر بتائے آ جاتا. تو وہی نا، فضول آ جائے ہمیں. میں نے سوچا یار بتایا نہیں، وہ اپنا گھر تھا، ایسی کون سی بات ہے؟ بندہ پوچھے رجسٹری تیرے نام ہے، نکل یہاں سے. نہیں وہ پرابلم ہے واقعی. ایون بہت ہی قریبی عزیز بھی اگر آپ کے کوئی آ جائے نا بغیر اطلاع دیے تو بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے، بہت بڑا. اور وہ بہت ہی ٹیٹھ مان ہوتا ہے بھائی. میں نے یہ دیکھا ہے، اس کے منہ پہ کوئی ملال نہیں ہوتا، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. وہ آگے آرام سے کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں، بیٹھو بیٹھو، اور گھر والوں کو کہہ رہا ہوتا ہے بیٹھو بیٹھو بیٹھو. کہہ رہا ہوتا ہے بیٹھو بیٹھو، آپ کا اپنا گھر ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو میرے مشاہدے میں آیا ہے جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں. ایک وہ جو کلچر کے حوالے سے، ہمارا کلچر ہے نا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں اپنا گھر ہے تو ہم آگے یہاں بتانے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں ٹرائبل کلچر میں یا رورل کلچر میں، ابھی بھی دیہاتی ہمارا کلچر، اس میں بغیر بتائے آپ آ جا لیتے ہیں. وہ قریب قریب گھر ہوتے ہیں، وہ سارا ایک ہی احاطہ ہوتا ہے، اس میں ایک ہی گھر سمجھا جاتا ہے. وہ ایسے لگتا ہے پورا پنڈی کو گھر میں رہا ہے. اچھا دوسری طرح کے لوگ جو ہیں وہ میرا خیال ہے خالص خود غرضی سے کام لیتے ہیں کہ جی 2 چھٹیاں تھیں، ہم نے سوچا کہ بچوں کے ساتھ آپ کی طرف آ جائیں. اچھا، اور وہ اتنے چلاکو ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جس کی طرف جا رہے ہیں اس کو چھٹیاں نہیں ہیں. ہاں اگر اس سے پوچھ لیا تو یہ آگے سے کہے گا بھی مجھے تو نہیں ہے، تو چنانچہ پہنچ جاؤ، جانا تو ہے ہی. اپنی چھٹیاں بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں، ہمیں مجھے چھٹیاں تھی میں آ گیا ہوں. یہ زیادتی ہے، یہ بھی ایک. اور تیسری ہے لا علمی. وہ ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں جہالت بھی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بہت دفعہ سنا، میں گزر رہا تھا تو میں نے سوچا. کیوں ادھر رک گئے؟ میرے بوئے کے آگے اشارہ لگا ہوا ہے بھائی. نہیں اشارہ بند تھا، تم اندر آ گئے. گزر رہا تھا تو گزر جاؤ. ہاں اگر میں نے سوچا کہ اگر میں نہ آیا تو آپ کو پتا چلے گا، آپ مائنڈ کریں گے. پتا کیسے چلے گا جی؟ اس میں سے کوئی شوائیں نکلتی ہیں جو محلے میں پھیل جاتی ہیں. یہ دیکھو بے وقوفانہ حد تک یہ جہالت ہے، یہ بھی قابل معافی ہے. اس کو آپ تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں تو یہ جو سیکنڈ قسم ہے نا، دوسری قسم، یہ خطرناک ہے، جو خالص خود غرضی ہے. ان کو پتا ہے کہ بغیر بتائے، بغیر انفارم کیے نہیں جانا چاہیے. صحیح. جو بن بلائے مہمان آ جاتے ہیں، اس بارے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ نہیں دیکھیں اس وقت یہ 2 سچویشنز ہیں. ایک تو بن بلائے مہمان، بن بلائے مہمان تو کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے نا. وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع اس وقت ہے جو بڑے قریبی دوست، قریبی مہمان، جو عزیز جو ہیں، بالکل جن کو پتہ ہوتا ہے. بن بلائے والا معاملہ نہیں، وہ ان کے لیے ان سے گلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا فون کر کے اگر آ جائیں، بھی میں 3 بجے آ جاؤں، بھائی 3 بجے نہ آپ 5 بجے آ جائیں. میں جمعے کو آ جاؤں، جمعے کو نہیں آپ اتوار کو آ جائیں. وہ تم سے زیادہ کھوچل ہوتی ہے. وہ چھوٹا سا فون کرے اور تم آگے سے کو بہانہ لگا دو. نہیں وہ ایک الگ بات ہے. وہ دیکھا نا یہ یہاں پہ بھی پھر آ گئی نا ان کی طرف سے ایک بدنیتی میلافائڈی تو ہے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں پتا کیا کیونکہ تم نے مجھے چکر دے دینا تھا. یہ اخذ کر لینا کہ میں نے غلط بیانی ہی کرنی ہے، میں نے چکر دینا ہے، تو یہ میلافائڈی ہے. حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے بھائی میں فری نہیں ہوں یا فلاں وقت میں فری نہیں ہوں، فلاں وقت لے لو. تو دوسری جو سچویشن ہے نا جس پہ تم پوچھ رہی ہو، وہ ہے کہ اگر آپ بن بلائے کہیں چلا جائیں، اور اس پہ مذہب کیا کہتا ہے، اس کو طفیلی مہمان کہتے ہیں، جو کسی کے ساتھ آ جائے. آپ نے 4 بندوں کو انوائٹ کیا، 5واں ساتھ ایسے ہی آ گیا. صحیح ہوتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے. یا آپ نے انوائٹ نہیں کیا تب بھی وہ آ گیا.
اور اس کا نام طفیل ہوتا ہے. نہیں وہ طفیلی جو ہے نا کسی کے ساتھ سیٹلائٹ کے طور پہ آتا ہے, کسی کے ساتھ مل کے یا اکیلا بھی آتا ہے, تو اس کے بارے میں دین نے کلیئرلی یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ میزبان کی ثوابدید پر ہے, وہ اسے انٹرٹین کرنا چاہے تب بھی ٹھیک, اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہتا تو اس میں ناراضی کی کوئی بات نہیں, اسے کہہ دے کہ تم ادھر بیٹھو ذرا ہم بات وہ معذرت کر سکتا ہے. لیکن یہ جو سچویشن ہے جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, مطلب سگا بھائی بھی سگی بہن بھی اگر بغیر اطلاع کے آ جاتے ہیں اور آگے سے آپ اپنے 36,000 کاموں میں مصروف ہیں اور مصروفیات ایسی ہیں کہ آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے, تو اس پر ان کا ناراض ہونا نہیں بنتا کہ آپ کو پراپرلی ٹائم نہیں دیا جا رہا, اٹینڈ نہیں کیا جا رہا. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ آگے ہیں اوکے نو پرابلم, اول تو بہتر یہ ہے کہ آپ طے کر کے ہیں, ذرا بندہ انجوائے کر لے اگر آپ آ ہی گئے ہیں تاکہ آپ ٹائم پراپر ٹائم بھی ہوسٹ دے سکیں. لیکن اگر آپ دیگر معاملات بھی کرنے, اگر آپ مطلب کسی اور شہر سے کراچی آ گئے ہیں, اسلام آباد آپ نے آنا تھا تو وہاں آ گئے, تو آپ رہیں, گھر آپ کا رہیں, مزہ کریں, ایکسپیکٹ نہ کریں کہ خاتون خانہ یا آپ کا کوئی بہن بھائی جو بھی ہے وہ آپ کو کھانا ڈالتا ہے یا آپ کے پاس بیٹھتا ہے یا اپنے کام کاج کرتا رہتا ہے. کھانا ڈالتا کیا ہوا یار, نہیں تو جو اس طرح آتا ہے اس کو کھانا ڈالا ہی جاتا ہے, دیا نہیں جاتا. یہ بھی ذہن میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا بھی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز آپ کے ڈسپوزل پہ ہے, کھانا, گھر, گاڑی, ڈرائیور, ہر چیز. تو خود وہ نکل جائے وہاں سے, وہ اس کی اپنی مصروفیات نہیں. یار کتنا برا لگتا ہے جس کا گھر ہے وہ چلا جائے اور جو بیمار ہے وہ بیٹھا ہوا دیواروں کو دیکھ رہا ہو, منہ تک رہا ہو ادھر ادھر. یار میرے ساتھ ایسے نہ کرنا, اگر میں کسی دن آ گیا تو میں تمہیں پہلے بتا دوں. بے وقوف آدمی ہو تم, بغیر فون کیے کبھی سوچنا بھی مت آنے کا. تو تم دروازہ نہیں کھولو گے؟ نہیں, میں دروازہ بھی کھولوں گا, میں تمہیں بٹھاؤں گا بھی, تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا. تو بس ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے آنا, میں نے اور بیٹھ کے تمہاری کٹنگ کرنی ہے ادھر. نہیں, اس کے علاوہ تم اگر اس کے علاوہ تقاضا کرو نا کہ میں تمہیں کمپنی بھی دوں گا, وہ میں نہیں دوں گا. بات تو اس کی ٹھیک ہے, بغیر بتائے جانا تو بے وقوفی ہے نا. بالکل بالکل. اور اس پہ میزبان جو ہے وہ بیچارہ ہنس ہنس کے مل بھی رہا ہوتا ہے, جی 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 بھی کر رہا ہوتا ہے, اور دل میں وہ اتنی کو بد دعائیں اور گالیاں دے رہا ہوتا ہے نا. ہوئے 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 یہ میں پچھلے دن ایک بہت بڑے سرکاری افسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ابھی اس نے مجھے کہا یہ کہ لو جی عزیزی صاحب میری ایک میٹنگ ہے, میں ذرا جا رہا ہوں, ایسے فائلوں کے لیے جھکا ہی ہے, تو ٹھا کر کے اس کا ایک کو پنڈ سے پرونا آ گیا. شروع ہو گیا, وہ کہتا باس جی میں گزر رہا تھا ادھر سے, آج بڑے دنوں کے بعد آیا ہوں, وہ نلکے کی بوکی پاٹ گئی تھی, وہ خریدنے آیا تھا. وہ ربڑ کی بوکی ہوتی ہے, نلکے کے نیچے لگتی ہے, وہ کہتا ہے جی میں بوکی لینے آیا تھا. افسر نے آگے سے اس قسم کا کھچ کے کہا نا, جی جی جی, جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ یہ تیسری دفعہ تمہارے نلکے کی بوکی پاٹی ہے. نہیں تو تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے؟ یار جس طرح باڈی لینگویج ہوتی ہے نا, اسی طرح وائس ایکسپریشن ہوتے ہیں, آواز کے ایکسپریشن سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے. تم اس پر بھی اتھارٹی بن رہے ہو. اللہ میرا جانتا ہے, کئی دفعہ میں نے دفتروں میں دیکھا ہے کہ ایک بندہ کسی کام میں آیا بیچارہ, اب وہ چاہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے رشوت لے لے افسر اور میرا کام کر دے, مگر ڈرتا نہیں, کہہ رہا کہ شاید وچوں نیک ہی نہ نکلا ہے. اب وہ جو افسر ہوتا ہے اس کا منہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہیں میں رشوت کا کہوں تو مجھے فلائنگ کیک نہ مار دے. لو جناب, اب وہ جو شروع کرتا ہے نا سٹوری, لو جی میں آیا تھا جناب آپ کے پاس سر, وہ اب میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے, ٹینڈر پاس کروانا تھا, اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بہت دیا ہوا ہے, بس یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میرے رہتے ہیں. اب وہ جو افسر اس کی باتوں پہ داد دے رہا ہوتا ہے نا, واہ 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 اچھا, وہ ایکسپریشن یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نتیا پیسے دے میں تمہارا کام کروں, کیوں اتنی بات کھلارتا جا رہا ہے تو. سیاستدان جو آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, ککھ نہیں کیا ہوتا اپنے پچھلے ٹینیور سارے میں, اور پھر دروازے پہ آگے جو باتیں کرتے ہیں ووٹر کے ساتھ. میں کئی دفعہ ان کی کلپین میں ساتھ گیا ہوں نا. کس پہ گئے؟ کلپین. ووٹ لینے نہیں جو نکلتے, اب باہر سے جو ووٹر آگے سے دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے نا, اس میں میری ہنسی نہیں رکتی. اچھا, وہ سیاستدان جا کے کہہ رہا, جناب آپ کو تو پتہ ہے میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ پچھلا ٹینیور بھی گزارا ہے. وہ آگے سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا دل میں, بکواس نہ کرو, بکواس نہ کرو بھائی, بکواس نہ کرو, اتنا مجھے اس پہ ہنسی آتی. آپ دیکھیں نا, میں نے اپنے علاقے کی ساری سڑکیں بڑھا دی ہیں, وہ آگے سے پھر دل میں کہہ رہے تھے بھائی جل لتر گاڑے والی باتیں کر رہے ہیں, لتر گاڑے والی دیکھیں.
دیکھے میں نے ادھر ڈسپینسری بھی بنائی ہے بھائی جان, وہ آپ کے پیو نے بنوائی ہے, آپ نے مل کے سارے نے بنوائی ہے, آپ نے تو صرف افتتاح کیا تھا. میں نے آپ کے علاقے میں تعلیم پھیلائی ہے. نہیں بھائی جان, آپ نے صرف گند پھیلایا ہے. دیکھیں میں نے ایک ادھر کالج بنوایا ہے بھائی جان, بندہ لال لتر لے اور آپ سے پوچھے کہ آپ نے تو ڈیفینس اور اسلام آباد میں اپنی کوٹھی بنوائی ہے. دیکھیں میں نے آپ کے لیے کارڈیالوجی ہسپتال بنوایا ہے بھائی جان, اس میں سے آپ نے کروڑوں روپے بھی تو کھائے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں آپ نے اس میں داخل کب ہو گئے. خواتین حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.